व्यू 360 में इस बार भी पाकिस्तानियों को सर्दियों में गैस की कमी के मसाइल का सामना रहेगा। मुझे ये भी कहा गया कि मलाला बनने की कोशिश नहीं करना। आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की एक जांबाज पोलियो वर्कर खालिदा नसरीन से, और आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में सदारती इंतखाब में ट्रंप और जो बाइडन के अलावा और कौन सदारती दौड़ में शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, और अगर गैस दरामद की जाती है तो मुल्क मौजूदा कीमत पर इस गैस की फ़राहमी सार्फिन को अफोर्ड नहीं कर सकता। गैस की तलब और रसद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से इस बार भी सर्दियों में बड़ा मसला पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में गैस की तलब तकरीबन 6 अरब क्यूबिक फीट है, जबकि मुल्क में सिर्फ 3.7 अरब क्यूबिक फीट गैस पैदा हो रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान की वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर से पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से बात हुई। सऊदीया का 3 बिलियन की लाइन थी, वो पिछले साल हम पूरी इस्तेमाल नहीं कर सके, और वो लाइन ख़त्म हो गई, लेकिन वो रीविज़िट की जा रही है कि उसको दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। हो सकता है उसका साइज़ कुछ बदला जाए, क्योंकि अगर हम पूरी इस्तेमाल नहीं कर सके तो नेचुरली सवाल उठता है कि दोबारा से 3 बिलियन की होने की ज़रूरत भी है या नहीं। लेकिन हमारी उनसे बातचीत चल रही है, हम इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो भी दोबारा से रिन्यू हो जाएगी। कुवैत की अलबत्ता जो हमारी उधार पे जो हम उनसे कुवैत पेट्रोलियम से लेते हैं, वो मामला चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा आगे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 और मुल्कों से हमारे शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स तकरीबन फाइनल हो चुके हैं, जिस पे क्रेडिट पे कुछ ना कुछ हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देंगे जल्द, और उससे अच्छा खासा अफाका होगा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। मौसम सरमा करीब है, और वजारत तवानाई के बयानात से ऐसा लगता है कि इस साल भी लोगों को गैस जो है वो मैसर नहीं होगी। देखिए, हमारा मसला ये है कि हमारी जो लोकल गैस प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक जो हमारी अपनी फील्ड से निकलती है, वो तकरीबन 7 से 9% प्रोडक्शन हर साल कम होती जा रही है। और इसकी एक वजह यह है कि पिछली हुकूमत के 5 साल के दौर में कोई नया ब्लॉक एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के लिए टेंडर नहीं किया गया। अब ये जो ENP का काम है, ये 4 से 5 साल की जेस्टेशन का इसमें काम होता है। हमने पिछले साल में तकरीबन 10 नए ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए, और 20 ब्लॉक और हम टेंडर कर रहे हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में। 2-3 हफ्ते में इंशाल्लाह उसका इश्तिहार आ जाएगा इंटरनेशनल। इन चीज़ों की वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 साल बाद प्रोडक्शन स्टेबलाइज होके हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दौरानिए में ये जो अगले 3-4 साल हैं हमें मैनेज करना पड़ेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त मुस्तकबिल करीब में होने जा रही है। देखिए, ईरान पे US सैंक्शंस की वजह से वो पाइपलाइन रुक गई, क्योंकि US की पोजीशन ये थी कि अगर ये आप पाइपलाइन बनाते हैं और ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो पाकिस्तान भी सब्जेक्ट टू सैंक्शंस हो सकता है। नेचुरली ऐसी चीज़ है कि जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, मईशत पे इसका काफ़ी मनफी असर हो सकता है। IPI के अलावा हमारी एक और इम्पोर्ट पाइपलाइन है जिस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और वो है टापी, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन। इस पे तकरीबन 90% एग्रीमेंट मुकम्मल हो चुके हैं। तुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, वो प्रपोज़ कर रहे हैं कि वो अगले साल के पहले क्वार्टर में इस पे वो फिज़िकली काम शुरू करना चाहते हैं। पावर पे जो हमने ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, ये रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है। हमारी इस वक्त जो सोलर या विंड से बिजली बनती है, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है उर्फ़ आम में, ये सिर्फ तकरीबन 6% है सारे सिस्टम में। इसके अलावा हमारी तकरीबन 35% पन बिजली है, जिसको हम हाइडल कहते हैं। तो दोनों मिला के तकरीबन 41% इस वक्त हमारी ग्रीन एनर्जी आप समझ लें। तो ये जो हम पॉलिसी लेके आए हैं, इसमें हम सोलर और विंड और इस तरह की और क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ को
बढ़ाने के लिए हम एक नई पॉलिसी लेके आए हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हम समझते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट है टोटल एनर्जी मिक्स में, वो बतदरीज बढ़ता जाएगा। और इंशाल्लाह पहला हमारा टारगेट है 5 साल का, दूसरा टारगेट है 10 साल का, लेकिन इंशाल्लाह हम 5 और 10 साल के दरमियान हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि दुनिया में जो हाईएस्ट परसेंटेज के 10 मुल्क होंगे बिलफर्ज क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के, इंशाल्लाह हमारा उनमें शुमार होगा। अली फुरकान हमारे साथ हैं। अली, इस बार की सर्दियां पाकिस्तान के किन इलाकों और किन सनतों के लिए मुश्किल होंगी? क्या मुआवने खुसूसी से इस बारे में भी कोई बात हुई आपकी? जी, हुकूमत को अंदाज़ा है कि तकरीबन 25% जो है वो इस साल गैस की कमी का जो है वो सामना होगा। और इस सूरत हाल को देखते हुए जो लोड मैनेजमेंट प्लान जिसका मावन खुसूसी नदीम बाबर ने जिक्र किया है, उसके तहत जो सनती सेक्टर हैं जिसमें CNG है, टेक्सटाइल सेक्टर है, खाद की जो सनत है वो बहुत बड़ी तादाद में गैस जो है वो इस्तेमाल करती है, और दीगर जो सनती सेक्टर हैं उनको जो है वो गैस की फराहमी मुअत्तल की जाएगी मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ औकात में, और इस को जो है वो तरजीह रखा जाएगा घरेलू सारफीन का कि उनको जो है वो गैस की फराहमी जो है वो मुकम्मल यकीनी बनाई जा सके। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होगा, और इसका इजहार जो है वो खुद मावन खुसूसी और हुकूमत जो है वो कर रही हैं। आपने जो है वो इंटरव्यू में भी देखा कि उन्होंने कहा कि बहरहाल इन सर्दियों में और आने वाले सालों में कमी जो है वो घरेलू सारफीन को उसका सामना रहेगा। जो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया है वो सिंध और कराची के अवाम और वहाँ की सनत जो है वो मुतासिर होगी, और इसकी वजह जो है वो वफाकी वज़ीर और मामून खुसूसी ये बताते हैं कि सिंध की हुकूमत ने जो 17 किलोमीटर की एक पाइपलाइन है जो कि LNG टर्मिनल से एक प्लांट को जो है वो जानी है, वो उसकी इजाज़त नहीं दी है, और उसकी वजह से जो है वो गैस की फराहमी सिंध और उसके सनती इलाकों को जो है वो कम फराहम की जा सकेगी, इजाफी नहीं दी जा सकेगी, और वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। अली, IMF ने जब पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दी थी तो कहा जा रहा था कि इसमें सऊदी अरब से ताख़ीरी अदायगियों पे जो तेल की दस्तयाबी है उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। और अब अगर सऊदी अरब तेल की फराहमी पर जवाब नहीं दे रहा तो IMF से मिलने वाली इस तिमाही की कर्ज की किस्त में भी मुश्किल तो हो सकती है। जी, IMF ने जो पाकिस्तान के साथ जो प्रोग्राम फाइनल किया था उसमें सऊदी अरब से जो 12 अरब डॉलर की जो इमदाद थी उसको देखते हुए पाकिस्तान के लिए प्लान जो है वो तरतीब दिया था। और अब पाकिस्तान को चूंकि ये उधार पर तेल जो है वो नहीं मिल रहा, तो IMF की तरफ से ये सवाल जो है वो उठाया जा रहा है पाकिस्तानी हुकाम के साथ कि इस कमी को, ये जो खसारा है, इसको कहाँ से पूरा किया जाएगा। अगरचे नदीम बाबर ये कह रहे हैं कि मुआहदा हो जाएगा, लेकिन वो खुद ही ये कहते हैं कि ये मुआहदे की जो रकम है, जो उसकी हुजम है, वो नहीं होगा जो कि पहले था, यानी 3 अरब डॉलर से कुछ ज़ायद। तो अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो जो कमी होगी वो कहाँ से पूरी की जाएगी। पाकिस्तान के इस वक्त जो शरह नमू है वो कम है, और उसके अंदाजे से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस साल टैक्स की जो वसूलियाँ हैं वो भी कम होंगी। तो IMF का ये सवाल बहरहाल पाकिस्तानी हुकाम के सामने ये मौजूद है। अगरचे इस वक्त जो है वो कोरोना की वजह से पाकिस्तान का जो इमदादी प्रोग्राम है वो पहले से मुअत्तल है, और टेरेस जेबन जो कि IMF की पाकिस्तान में स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के साथ वर्चुअली जो है वो इजलास हो रहे हैं। इसके ऊपर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरा जो जायज़ा इजलास है और वो चल रहा है, और वो उम्मीद रखती हैं कि एक पॉजिटिव एंड के ऊपर जो है वो एहतमाम हो सकेगा उसका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। तवानाई के बहरान के अलावा भी पाकिस्तान कई महाजों पर लड़ रहा है। इनमें से एक सेहत की सहूलियात भी हैं। पाकिस्तान अभी भी दुनिया के उन 2 ममालिक में से है जो अब तक पोलियो के खात्मे की जंग लड़ रहे हैं। इस महाज के सफ़े अव्वल पर वो पोलियो वर्कर्स हैं जो हर तरह के पुरखतर मुकामात और हालात में भी काम करने से नहीं घबराते। यहाँ तक कि दहशतगर्दी भी उनके अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकी।
سدرا ڈار ہمیں ملوا رہی ہیں ایک ایسی بہادر پولیو ورکر سے جنہوں نے اپنی زندگی کے 24 برس اسی مشن کو دیے ہیں اور ان کے کام کا انداز دوسرے ورکرز سے ہٹ کر بھی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی توری بنگش کالونی میں ATV چلاتی یہ ہیں خالدہ نسرین، کراچی کی سب سے عمر رسیدہ پولیو ورکر۔ ان کی عمر 60 برس ہے۔ یہ علاقہ دشوار گزار سمجھا جاتا ہے، یہاں کبھی پولیو کے کیسز بھی سب سے زیادہ رہے اور دہشت گردی کا خوف بھی۔ خالدہ ان خطرات سے ڈری نہیں، یہی وجہ ہے کہ علاقے کا ہر شخص ان کو جانتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ یہاں مرڈر بھی 2 ہو چکے تھے اور اس کے بعد کوئی کام یہاں پہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وقت میں نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ 2014 میں، کہ بہت زیادہ یہاں پہ تھریڈ ہوتی تھی اور مجھے بھی بہت ساری تھریڈ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اگر میں ہمت ہار جاتی تو شاید میں یہ کام نہ کر پاتی۔ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ملالہ بننے کی کوشش نہیں کرنا، تو ہمارے گھروں کو ویسے ہی جو ہے نا اوکے کر کے چلی جانا۔ تو میں نے کہا کہ ناممکن ہے اور نہ ہی میں کروں گی اور نہ ہی مجھے یہ اجازت ہے۔ خالدہ پولیو مہم کے دوران اپنی ATV پر علاقے میں موجود ٹیموں کی کام کی جانچ پڑتال کرتی ہیں تاکہ مہم بنا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ پاکستان میں پولیو ورکرز کی جنگ جہاں اس بیماری سے ہے، وہیں اس رویے اور آگہی کی کمی کے خلاف بھی ہے جس نے اس بیماری کو اس ملک سے ختم ہونے نہیں دیا۔ لیکن خالدہ نسرین کی زندگی کے 24 برس اس جدوجہد میں گزرے ہیں کہ ان کا ملک کسی بھی طریقے سے پولیو سے پاک ہو جائے۔ خالدہ نے اپنے علاقے سے پولیو کے کیسز کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو آگہی دی اور اس کا مثبت نتیجہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے جنہوں نے مجھے عزت دی ہے، اور میں پہنچ جاتی ہوں تو سخت سے سخت گھر جو ہے وہ الحمدللہ مان جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ شاید میرے اندر کے جذبات جو ہیں ان پیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں، یہ اندر میرے جو انسان ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نہیں انسانیت کے کام آؤ اور کام کرو۔ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 100 بچے 200 بچے جو ہے نا اباج ہوتے تھے اور پولیو سے افیکٹ ہوتا تھا ان کو، تو آج 8 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں، وہی ان کے ہی ہوتا ہے جو ریفیوزل گھر ہوتے، کیونکہ ایک بچہ اگر ہمارے 200 گھروں میں ایک بچہ اگر جو نہیں پیتا تو وہی بچہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے، اسی کے اندر پولیو موجود ہے۔ خالدہ کی ATV پولیو کے خلاف مشن میں ان کی ساتھی ہے۔ جہاں کہیں کسی پولیو ورکر کو مشکل پیش آتی ہے، خالدہ اسی ATV پر ان تک بر وقت پہنچ جاتی ہیں۔ بائک لینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں تمام بچیوں کی نگرانی کروں اور فٹافٹ پہنچوں۔ یہ بائک میرا سمجھ لیں ہتھیار ہے، اور جیسے میری ایج ہے میں پیدل بھی چل سکتی ہوں الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ، لیکن آپ نے دیکھا کہ میرا ایریا کہاں سے کہاں تک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر میں انہی گلیوں میں سے بھاگتی بھی آ جاتی اور بر وقت اس چیز کو میں خود کور کرتی ہوں۔ دہشت گردی کا ماحول بھی ان جیدار پولیو ورکرز کو شکست نہ دے سکا، لیکن آج بھی اندیشوں میں گھرے گھرانوں کی جانب سے ملنے والا سخت رویہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو بدتمیزی کرتے ہیں، عورتیں بھی بدتمیزی کرتی ہیں، ہماری جاب ایسی ہے کہ دانت ہمارے سخت ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس زبان کو نرم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں کل پھر آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ خالدہ نسرین کا اعتماد اور کچھ بدلنے کا پختہ ارادہ بہت سی پولیو ورکرز کے لیے ہمت کا سبب بنا، جو آج کامیابی سے اس علاقے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں تاکہ ان کے علاقے کا ہر بچہ عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہ سکے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے علاوہ امریکی انتخابات کے حوالے سے اہم معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ دنیا بھر میں مقبول ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک، جو کہ لوگوں کے لیے تفریح کا ایک ذریعہ ہے، امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع کی بھیڑ چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ چینی ٹیک کمپنیوں کے ذریعے امریکیوں کی حساس ذاتی معلومات چین کے ہاتھ لگ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ چین امریکی ٹیک کمپنیوں کے راز بھی چوری کر رہا ہے۔ چین اور اس کی کمپنیاں ان الزامات کی تردید کرتی ہیں۔
یہ رساکشی گلوبل ٹیک انڈسٹری کے مستقبل کو کیسے متاثر کر سکتی ہے، جس کے لیے چین اور امریکہ دونوں ہی بڑی مارکیٹس ہیں، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کئی ماہ سے دنیا چین اور امریکہ کی ٹک ٹاک ایپ کے مستقبل پر ہونے والی کھینچا تانی کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے چینی ٹیلی مواصلاتی کمپنی ہواوے پر پابندیاں سخت کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ابھی اسی مہینے کے دوران امریکہ نے نئے قواعد جاری کیے جس سے ہواوے کے لیے دوسری کمپنیوں سے کمپیوٹر چپس خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ انفارمیشن اینڈ انوویشن فاؤنڈیشن کے صدر راب ایٹکنسن کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کاروبار امریکہ اور چین کے درمیان مواصلات کے شعبے میں لڑائی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور حیرت میں ہیں کہ یہ تنازع انہیں کیسے متاثر کرے گا۔ راب ایٹکنسن ٹک ٹاک کی مشاورتی کونسل سے بھی منسلک ہیں۔ وہ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ واشنگٹن کی طرف سے عائد کردہ سخت پابندیاں بالآخر دنیا کی باقی کمپنیوں کو دو بڑی منڈیوں میں سے ایک کے انتخاب پر مجبور کر سکتی ہیں۔ آگے چل کے اس کی وجہ سے بین الاقوامی کمپنیاں امریکہ سے خریداری میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گی۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ کئی دہائیوں سے امریکہ چین پر الزام لگاتا آ رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر مارکیٹ تک اس کی رسائی کو محدود کرتا ہے۔ شمالی کیلیفورنیا کی ایشیا سوسائٹی میں فرنٹیئر ٹیکنالوجی ریسرچ کی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اب امریکہ کچھ چینی کمپنیوں کو اپنے ہاں سے بے دخل کر رہا ہے، جو ایک حیران کن تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس نوعیت کا کنٹرول یا قوم پرستی یقینی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کا امریکہ بظاہر مخالف رہا ہے۔ اس طرح کے قواعد و ضوابط کا آغاز بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے مزید رکاوٹیں پیدا کریں گے جو امریکی معیشت میں کاروبار کرنے اور اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ چینی کمپنیوں کی رسائی اور اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے علاوہ امریکی پالیسی ساز ایک اور نقطہ نظر بھی اختیار کر سکتے ہیں، یعنی تحقیق اور نشو و نما کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ امریکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی برتری برقرار رکھے۔ گھڑ دوڑ میں آپ یا تو مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں یا آپ ریس سے پہلے گھوڑے کو میدان سے باہر لے آتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی ہماری حکمت عملی ایسی ہی ہے کہ جہاں ہمارے پاس اس حوالے سے واضح سوچ نہیں ہے کہ ہم خود اپنے گھوڑوں کو کیسے مقابلے کے قابل بنائیں۔ مستقبل میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کا مناسب کردار کیا ہوگا، چاہے وہ ایک ریگولیٹری پالیسی بنانا ہو یا تحقیقی شعبے میں جدت کو فروغ دینا ہو۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم ملک ہونے کی حیثیت سے چین کی ترقی یقینی ہے، جس کی وجہ سے شاید مستقبل میں بھی امریکہ اور چین کے درمیان اہم صنعتوں کے معاملے پر تصادم جاری رہے گا۔ مشل کوئن کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ اور اب کچھ بات امریکہ میں آنے والے الیکشن کی۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب 35 دن کے بعد ہیں، اور اس انتخاب میں حصہ لینے کی اہلیت کیا ہے اور کون دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر بن سکتا ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کیا کوئی بھی شخص امریکہ کا صدر بن سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کا صدر صرف وہی شخص بن سکتا ہے جو امریکی آئین میں درج شرائط پر پورا اترتا ہو۔ یہ شرائط کیا ہیں؟ عمر کم از کم 35 برس ہو، کم از کم 14 برس سے امریکہ میں رہائش پذیر ہو، نیچرل بورن سٹیزن ہو، یعنی اپنی پیدائش کے وقت سے ہی امریکی شہری ہو۔ 35 سال کی عمر کیوں؟ امریکہ کے بانیوں کا خیال تھا کہ اس عمر کا شخص فہم و فراست اور سنجیدہ طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ جس وقت امریکی آئین منظور ہوا، امریکہ میں اوسط عمر 40 سال سے کم تھی۔ رہائش اور شہریت کی شرائط اس لیے رکھی گئی تاکہ امریکی صدر کے انتخاب میں غیر ملکی مداخلت کا امکان نہ رہے۔ بیشتر ماہرین قانون کی رائے میں نیچرل بورن سٹیزن کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص یا تو امریکہ میں پیدا ہوا ہو یا اس کے والدین امریکی شہری ہوں، لیکن امریکہ کی سپریم کورٹ نے اب تک اس اصطلاح کی کوئی واضح تعریف نہیں کی ہے۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔
فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. اس سال نومبر میں امریکی صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور خبروں میں آپ نے اکثر 2 امیدواروں کا نام سنا ہوگا. یہی کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ٹرمپ کا مقابلہ ان کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن سے ہوگا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صدارتی دوڑ میں ان دونوں کے علاوہ بھی امیدوار موجود ہیں؟ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کہلانے والے یہ امیدوار ماضی قریب میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں. کیا اب کی بار تھرڈ پارٹی امیدوار انتخابات پر اثر انداز ہو پائیں گے؟ آئیے جانتے ہیں. اب تک اکثر افراد جان چکے ہوں گے کہ امریکہ کے نئے صدر بننے کی دوڑ میں موجودہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر ریپبلکن پارٹی سے امیدوار ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کے مد مقابل جو بائیڈن ہیں. لیکن شاید اکثر افراد یہ نہیں جانتے کہ اس صدارتی دوڑ میں دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی شامل ہیں. اکثر افراد ان سیاسی جماعتوں کے نام سے ہی واقف نہیں. ان چھوٹی جماعتوں سے الیکشن لڑنے والوں کو تھرڈ پارٹی امیدوار کہا جاتا ہے. 2020 کی صدارتی دوڑ میں 2 امیدوار نسبتاً زیادہ پہچان رکھنے والی تھرڈ پارٹیوں سے ہیں. لبرٹیرین پارٹی سے جو گرسن اور گرین پارٹی سے ہاوی ہاکنز. ایک اور امیدوار ہے مقبول ریالٹی سٹار کم کارڈیشین کے شوہر موسیقار کانیے ویسٹ. یہ گتھیوں سے بھری سیاسی مہم ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ کانیے ویسٹ نے اپنی جماعت برتھ ڈے پارٹی کے لیے سمیٹی. وہ اپنے ریک سانگز میں کھل کر مذہب پر بات کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ مذہبی قدامت پسند ووٹروں کی توجہ حاصل کر پائیں. گو کہ ان تھرڈ پارٹی امیدواروں کو صدارتی دوڑ میں بڑے حریف تصور نہیں کیا جاتا، لیکن یہ الیکشن میں کوئی نیا موڑ لانے کی وجہ بن سکتے ہیں، جیسے گزشتہ انتخاب میں صدر ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کے درمیان مقابلہ. 2016 کے صدارتی انتخابات میں بلا شبہ تھرڈ پارٹی امیدواروں نے ہلری کلنٹن کے ووٹ کم کیے. ایگزٹ پولز نے واضح کیا کہ تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ڈالے گئے ووٹ در حقیقت ڈیموکریٹ جماعت کو ملنے والے تھے. 2016 میں بہت سے ووٹرز ٹرمپ اور ہلری دونوں کو پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے احتجاجاً تھرڈ پارٹیز کو ووٹ دیے. تاہم ماہرین سمجھتے ہیں کہ 2020 کا الیکشن مختلف ہوگا. اس بار یہ بہت واضح ہے کہ جو بائیڈن یا ٹرمپ میں سے ہی کوئی نیا صدر بنے گا، لہٰذا کوئی اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے تھرڈ پارٹی کے امیدواروں کی مقبولیت بہت کم ہے. گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران کچھ امریکیوں کی نظر میں ہیلری کلنٹن کے منفی تاثر کی وجہ سے تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ووٹس ملے، تاہم جو بائیڈن کے بارے میں ایسا تاثر موجود نہیں. Hillary Clinton was seen as a darling of Wall Street and high finance. ہلری کلنٹن کو بڑے مالیاتی اداروں اور عالمی تجارتی معاہدوں سے منسلک کیا جاتا تھا، جنہوں نے پیشہ ورانہ مڈل کلاس افراد پر توجہ نہیں دی. لیکن جو بائیڈن ریاست پینسلوینیا کی ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے کچھ تجارتی معاہدوں سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اس کلاس سے مطابقت رکھتے ہیں. With that demographic, even if he's associated with some of those trade deals. کورونا وبا نے بھی ان تھرڈ پارٹی امیدواروں کو متاثر کیا. ان کے لیے نہ تو سیاسی مہم چلانا آسان ہے اور نہ ہی ٹی وی اشتہارات بنانے کے لیے فنڈز موجود ہیں. اس بار تھرڈ پارٹی امیدواروں کا مقبول نہ ہو پانا ڈیموکریٹ جماعت کو فائدہ دے گا. لیکن 2016 کے انتخابات نے ایک بات تو ثابت کی کہ جیت کی پیش گوئی کرنا آسان کام نہیں. الزبتھ لی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.